اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی سوالات محرم کے متعلق آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رہنا کیسا ہے۔ میں سب کو وائس نوٹس الگ الگ بھیج تو رہا ہوں ایک ہفتے سے۔ میں نے یہ سوچا کہ ایک ویڈیو ہی بنا دوں اور موجودہ حالات، کرنٹ سچویشن کے حساب سے، خاص طور پہ ہندوستان کے پس منظر میں جو منی پور میں ہو رہا ہے، لڑکی کو جو ہے ننگا کر کے جلایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، اور کئی لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اب تو ویڈیو وائرل بھی ہونا بند ہو گئے، وہاں سے نکل بھی نہیں رہے ہیں ویڈیو، اور کیمرہ مینس کو مارا جا رہا ہے، نیوز چینلز کو مارا جا رہا ہے، جو بھی بہرحال بچتی بچاتی نیوز آ جاتی ہے۔ بہرحال اس پس منظر میں محرم کا مہینہ آنا، اور ادھر ہمارے جتنے اہل تشیع بھائی ہیں وہ لوگ اپنا غم منانا، سوگ منانا، اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کچھ جاہل ایسے بھی ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں صرف شیعوں کی اپوزیشن میں، کہ بھائی وہ لوگ غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، افسوس کا مہینہ، غم کا مہینہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے نواسے شہید ہوئے اور ایسا ہوا۔ جو بھی واقعات ہیں وہ غم منا رہے ہیں۔ یعنی ان کی ضد میں آپ خوشی منانا، تو آپ پہلے خوشی کیوں نہیں مناتے تھے بھائی؟ چلو یہ لوگ تو جب سے وہاں سے شہادت ہوئی ہے اس زمانے سے ایک طبقہ چلا آ رہا ہے جو غم منا رہا ہے، ٹھیک ہے، غم حسین منایا جا رہا ہے۔ ان کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے وہ اس پہ لعنت بھیجی ہے، یا اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی ہے کہ میرے نواسوں کو جو قتل کرے گا وہ زندگی بھر وہ اپنا سر پیٹتا رہے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ایسی حرکتیں کرنا، پھر ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دینا، نفرت کا جذبہ لے کے ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کو برا بھلا بولنا، فساد مچانا، یہ سب شیطانوں کا کام ہے۔ میں کیا مثالیں دوں آپ کو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میت ہوئی ہے، آپ غم منا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، تو پڑوسی کا یہ کام ہے نا کہ وہ بے شک اس کے گھر میں شادی ہو رہی ہو تو وہ ڈھول تاشے بجائے اور جو ہے خوشیاں منائے، گانے لگائے، ریکارڈنگ زور سے لگائے۔ اتنا تو سوچنا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ ایک آدمی سیریس ہے پڑوس میں۔ لیکن ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور وہی حیوانیت ہے جو اس شکل میں ابھی سامنے آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے اور بازو کے گھر میں خوشیاں ہیں، تو بھائی ہمارے بھی تو گھر میں خوشیاں ہوئی ہیں، کبھی ہم نے بھی خوشیاں منائی ہیں، ہم نے بھی ریکارڈنگ لگائی ہے، ہم نے بھی پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا۔ اب تو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ابا جان کا انتقال ہو گیا، دفنا کے آ گئے، اب جو ہے امی جان کو، دوسروں کو، بڑے بزرگوں کو لے کے کسی رشتہ دار کے پاس چلے جائیے، 2-3 دن کی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کو خوشیاں منا رہے ہیں، منانے دیجیے۔ آپ لوگ یہاں سے خالی کر کے چلے جائیے، کہیں اور جا کے رہ جائیے، خوشیاں منائیے، لیکن پڑوس میں ایک میت ہوئی ہے۔ اب میں ان دونوں سے باہر آ کے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر یہ غم کب تک منائیں گے آپ، اور آپ یہ خوشیاں کب تک منائیں گے؟ یہ تو صرف ایک دکھاوا ہے۔ میلاد النبی مناتے ہوئے بھی میں نے ہمارے محلے کے کچھ نوجوانوں سے پوچھا تو بولے انکل یہ جشن ہے، جشن ہم خوشی میں منا رہے ہیں۔ تو جشن میں، خوشی میں آپ جس کے نام کا جشن منا رہے ہیں انہی کی نافرمانی کریں گے؟ منہ میں گھٹکا ہے، نشہ لیے ہوئے ہے، طہارت ہے نہیں معلوم، کہیں ہو سکتا آپ نے ابھی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہو، کسی کے جو ہے لیگل ریلیشن شپ ہے، کوئی نکمے بیکار اپنے باپ کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، ماں کے ساتھ جب جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، الٹے سیدھے گالیاں دیتے ہیں، جو ہے جھڑکیاں دیتے ہیں، اور یہاں نبی کا جشن منا رہے ہیں۔ اب آنے والا ہے ربیع الاول۔ اب جو موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام نفرت بھری باتوں سے تھوڑا سا باہر آئیے، تھوڑا ہوش میں آئیے، سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، انسان، اشرف المخلوقات، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا ترجمہ کیا ہے اشرف المخلوقات۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے اشرف المخلوقات۔ خیر، دی بیسٹ کریشن بنایا ہے آپ کو۔ اب آپ جو ہے جانوروں جیسی حرکتیں کریں گے تو یہی نفرت کا تو نتیجہ ہے۔ آج جو ہے منی پور میں اور ادھر یو پی میں، بہار میں، ادھر ادھر جو ہے مسلمان ہندو آپس میں مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بول جے سیا رام، وہ فلاں اور یہ اور وہ، یہ کیا ہے؟
یہ آج ہمارے بڑوں کی غلطیوں کی جو سزا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے، ہمارے مولوی، ہمارے ائمہ اگر اس کتاب پہ کام کیے ہوتے تو خود اپنی زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی، آپ کو بھی احساس پیدا ہوتا جینے کا، آپ کو پتہ چلتا کہ آپ اشرف المخلوقات ہے، کوئی حیوان نہیں ہے، کوئی کتے بلی کیڑے مکوڑے سانپ بچھو نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ کوئی گنیش مہیش رمیش ستیش نہیں ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، وہ بھی آپ کے جیسے انسان ہیں، وہ بھی آدم کی اولادوں میں سے ہیں۔ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو کا مطلب کیا ہے؟ او کما قال علیہ السلام، لوگوں نے پوچھا ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی تو چلو سمجھ میں آتا اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے تاکہ وہ بھی جنت میں جائے۔ آپ کون سی مدد کر رہے ہیں ظالم کی؟ ہمارے بڑوں نے جو غلطیاں کی ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں نا بڑوں کی، جو ہے بڑوں سے چلے آ رہا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں کو عیسائی پہ دیکھا، اب تمہاری بات سن کے کیا بڑوں کی جو روایت چلے آ رہی ہے اس کو ٹھکرا دیں گے کیا؟ ہمارے تو باپ دادا کرتے رہے، ہم تو یہ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ کہاں ہیں پھر آپ کے باپ دادا جو غلطیاں کرے؟ درست کریے نا پھر۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اصل کام سے دور ہو گئے ہیں۔ اب فائنل بات میں بتانے لگا ہوں کہ امام حسین جس بات کے لیے شہید ہوئے، حضرت علی جس کے لیے شہید ہوئے، حضرت عمر جس کے لیے شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی جس کے لیے شہید ہوئے، وہ تھی یہ قرآن کی دعوت جس کے بدلے میں شہید ہوئے۔ آج بھی وہ دور آ گیا ہے، ہمارے بڑے جو غلطیاں کرے قرآن کی دعوت نہیں دے کے، اب ہم کو اس کا ازالہ کرنا ہے، قرآن کی دعوت دینا ہے۔ تو ہم واقعی امام حسین، امام حسن کا اور حضرت علی کا، حضرت جو ہے عثمان غنی اور حضرت عمر، جو بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کو لے کے شہید ہوئے نا، نہیں تو کیا رفع دین پہ جھگڑے ہوئے تھے، یا سورہ فاتحہ پہ ہوئے تھے، یا آیت الکرسی پہ جھگڑے ہوئے تھے، یا جے سیا رام پہ ہوئے تھے؟ ان کو تکلیف، جو جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہے، پھر ان کو اس تکلیف کا کیا احساس ہے؟ ان کو کچھ ظالم لیڈروں نے، کچھ حیوانات نے ان کو بھڑکایا ہے، کچھ لالچ دے کے وہ بھڑک گئے ہیں۔ آپ کے بھی مولوی یہی کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، بس اللہ اکبر، کوئی ایک نالائق ٹھہر کے ہزاروں کے مجمع میں جو ہے کچھ بھی آپ کو الجھا دیتا، اور آپ کو تو ہوش ہے نہیں، آپ کو تو اتنی سمجھ ہے نہیں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ جو ٹیسٹر ہے، جو ترازو ہے، جو میٹر ہے، جو کسوٹی ہے، جو فرقان ہے، جو میزان ہے، وہ تو قرآن مجید ہے۔ آپ تو قرآن سے دور ہیں، تو یہی ہوں گا۔ جو بھی شیطان بولے گا بھائی آپ غلط راستہ جا رہے، ادھر سے آئیے، آپ چلے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے بھائی، یہ غم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ غم کا مہینہ صرف وہ ایک سیکشن کی وجہ سے، یہ خوشی کا بھی مہینہ ہے کیونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن سب سے زیادہ فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پریشانی کا مہینہ چل رہا ہے، ہندوستان جل رہا ہے، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کب تک؟ نیا سال ہر سال آتا ہے یہ مہینہ، اور جو ہے محرم کے یہ غم منانے کے دن ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ریزن کا تو پتہ لگائیے۔ وہ پوچھ رہے ہیں 9 اور 10 کے روزے رہنا ہے کیا، وہ پوچھتے یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ آپ کو اپنی اصل رمضان کے روزوں کی خبر نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ کی خبر نہیں ہے، آپ کو نماز کی خبر نہیں ہے، نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم، آپ کا کس رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، مشرکوں میں ہے، کافروں میں ہے، ملحدوں میں سے ہے، جاہلوں میں سے ہے، نام کے مسلمانوں میں سے ہے، منافقین میں سے ہے، یا مومنین میں سے ہے؟ اور مومن کیسا ہو سکتے ہیں آپ جب تک قرآن پہ ایمان نہیں لائیں؟ قرآن آپ کو بتائے گا اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے، قرآن آپ کو بتائے گا رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ، قرآن سمجھائے گا۔ اب آپ کے پاس جبرائیل تو آنے والے ہے نہیں، نہ رسول اللہ زندہ ہے کہ میں جا کے ان سے پوچھوں۔ یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے دین کا؟ ہمارے مولوی، ہمارے علماء، آپ لوگ تو کم از کم سدھر جائیے، ہر جمعے کے خطبے میں یہ بتائیے اپنے لوگوں کو کہ بھائی آپ کو قرآن پڑھنا پہلا فریضہ ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں قرآن کے بغیر۔ ابھی الٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، صرف قرآن کا ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے۔ یہ کیا بیکار کی باتیں ہیں یار، آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ایسا مت کیجیے پلیز۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیجئے، شوق پیدا کیجئے کہ اور ڈر نکالیے دلوں سے، وضو کر کے ہاتھ لگانا، اوپر رہے تو نیچے نہیں بیٹھنا، نیچے رہے تو اوپر نہیں بیٹھنا، یہ بکواس باتیں ہیں سب۔